محمد علی درانی کے مطابق صدر آصف علی زرداری اور مسلم لیگ نون کے صدر محمد نواز شریف نے سیاسی مفاہمت کے لیے اپنا کردار ادا کرنا شروع کر دیا ہے، جس کے اثرات نظر آ رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اس خبر کا اتنا ہی پڑھ لینا کافی ہے۔ لازم ہے کہ اسٹیبلش کیا جائے کہ ایک مرتبہ پھر میڈیکل این آر او کا یہ سفر شروع ہوا چاہتا ہے۔ پہلے میڈیکل این آر او سے مستفید ہونے والے تھے قائد محترم آن جناب محترم میاں نواز شریف صاحب آف پی ایم ایل این، اور اس مرتبہ یہ قرۂ فعال قرائن بتاتے ہیں کہ حضرت ہینڈسم کے نام نکلا ہے۔ تو پھر حقیقی آزادی کا یہ سیل رواں جو کہیں بظاہر نظر نہیں آتا ماں سوائے سوشل میڈیا کے، تو پھر انقلاب کے یہ تمام تر دائی کیا اسی ایک دن اسی ایک منزل کے لیے جدوجہد کر رہے تھے، جس کا ذکر میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کیا اور محمد علی درانی صاحب کر چکے؟ کیا ہمارے نصیب میں اسی طرح کے جھوٹے وعدے، اسی طرح کی جمہوری سو کالڈ جدوجہدیں اور اس کے بعد کمپرومائزز کی وہ سیاست ہے کہ جس کا شجر ایک مرتبہ پھر نہ صرف تناور درخت کی شکل اختیار کر چکا ہے بلکہ اب ثمر بھی دیا ہی چاہتا ہے؟ اس موضوع پر آپ سے بات کرنے کے لیے میرے پاس ایک عدد مہمان بھی موجود ہیں۔ تاہم سوال جو پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ اس دوران میں احتجاج کے لیے وہ جو ایک ماحول، وہ جو ایک فضا بنائی جا رہی ہے، اس وقت بھی اڈیالہ کے باہر بتایا جا رہا ہے کہ احتجاجی ماحول موجود ہے۔ پارلیمنٹ کی طرف جانے والے راستوں پر باقاعدہ نفری لگا دی گئی ہے۔ تو پھر یہ اتنا تام جھام، یہ اتنا شور و غوغا کس لیے؟ اگر انقلاب اپنی حتمی اور اخروی منزل پا ہی چکا تو پھر یہ ڈرامہ چیمانی دارد۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ احمد اویس صاحب، ان سے گفتگو کی حسرت پوری کریں گے۔ ایڈوکیٹ صاحب السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہے سر؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ جی آپ کی مہربانی۔ سر پوچھنا مجھے یہ تھا کہ ایک مرتبہ آپ کو یاد ہوگا سابقہ حکومت کے دور میں بڑا چرچا تھا کچھ پلیٹلیٹس رپورٹس کا جو بعد میں بودی ثابت ہوئیں۔ آپ کی پارٹی کے ایک منحرف موجودہ ایک سینئر سو کالڈ سیاستدان اور اس وقت کے حضرت ہینڈسم کے قیدی نمبر 804 کے ایک مقرب، انہوں نے باقاعدہ نیشنل ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کر کے اون کیا کہ یہ رپورٹس فیک تھیں، فراڈ تھیں اور یہ ہم نے خود بیٹھ کر کے بنائی ہیں۔ حضور والا اگر یہ تکلف نہ بھی فرمایا جاتا تو بھی عوام پاکستان 75 سالوں کے دھکوں کے بعد اب اتنا تو سمجھ چکے ہیں کہ ہر وہ چیز جو چمک رہی ہو وہ سونا نہیں ہوتی۔ لیکن اس وقت جو معاملہ درپیش ہے وہ ہے ریٹینل وین اکلوژن کا۔ اب سما باندھا جا رہا ہے کہ محترم سابق وزیر اعظم کی دائیں آنکھ کی 85% بینائی جو ہے وہ جا چکی ہے۔ اس کے لیے ذمہ داروں کا تعین ہونا ابھی باقی ہے، لیکن دونوں جانب سے ایک سما باندھ دیا گیا ہے کہ اگر کسی وقت ایک جہاز اڑے تو نہ حکومت کو تردید کی زحمت اٹھانی پڑے اور نہ ہی پی ٹی آئی کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ سر کیا فرمائیں گے؟ نہیں صاحب ایسی بات نہیں ہے، دیکھیے ابھی رپورٹ کے اندر تو یہ بتایا گیا ہے کہ 4 ماہ سے ان کو تکلیف تھی اور وہ بدستور مستقل بار بار جو ہے وہ جیل سپرنٹینڈنٹ کو بتاتے رہے ہیں کہ مجھے یہ تکلیف ہے، لیکن اس کو میرے خیال میں انسٹرکشن کے پیش نظر اس کو اگنور کرتے گئے۔ اب بعض جو جسم کے حصے ہوتے ہیں بڑے سینسیٹیو ہوتے ہیں اور ان کے علاج کے لیے اب آنکھ جو ہے ابھی اس میں ساری دنیا کے جو ڈاکٹر سے مشورہ بھی کر لیں اگر تو اس میں اس قسم کی بعض ایلمنٹس، اس قسم کی ڈیزیز ہوتی ہیں کہ جو بہت سینسیٹیو اور بہت اس کی ٹائم کا ضیاع جو ہے وہ بالکل مہلک ثابت ہوتا ہے اس کے لیے۔
اور لیکن توجہ نہیں دی گئی. یہ کرمنل، اس کو کہتے ہیں کرمنل نیگلیجنس، ڈیلیبریٹلی کی گئی ہے. ورنہ کیا مجال ہے جیل کے سپرنٹ کی کہ وہ انکار کر دے؟ درست ہے. اس کی کیا حیثیت؟ سر جزوی سوال ایک قبول فرمائیے شکریہ کے ساتھ. سر آپ نے جو بیماری کی سیریسنس کے بارے میں بتایا، مجھے یقین ہے کہ ایسا ہی ہوگا. تاہم پھر بھی گزشتہ جو تجربات ہمیں درپیش آئے ہیں اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس کے پیش نظر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں. حضور والا پچھلی مرتبہ ڈاکٹر کا نام تھا ڈاکٹر عدنان، اور وہ بس نیشنل ٹیلی ویژن پہ پرائم ٹائم شوز میں بیٹھ کر کے قسمیں کھایا کرتے تھے کہ اللہ جانتا ہے اور اللہ کا رسول جانتا ہے یہ کھڑا ہے اسرائیل اور یہ نواز شریف کو لے جا رہا ہے، کوئی روکو کوئی بچاؤ. اور اس کے بعد سر میرا سوال اگر پورا ہو جائے تو میں آپ کا جواب بھی سنوں گا. اور اس کے بعد چشم فلک نے وہ منظر دیکھا کہ علمان الحفیظ دل چاہ رہا تھا کہ اپنا ہی منہ لحاف میں جو ہے وہ شرم سے چھپا لے آدمی. اس کے بعد وہ آدمی کہ جس کے ساتھ متعدد امراض بما کلش پلیٹوں کے موجود تھے، اس نے اپنے نواسے کا پولو میچ بیٹھ کر کے نہ صرف دیکھا کرسی پر، باقاعدہ پیزے کی دعوت ہوئی. احسن اقبال صاحب فرماتے ہیں اس کے جواب میں کہ جی ہر بیماری میں ہر چیز منع نہیں ہوتی، کیا نواز شریف صاحب کو بھوکا مار دیں؟ اس پر میں شوق کر چکا ہوں اسے ایک دور میں. سر کیا یہ بیماری بھی کہیں آخر میں پیزا، بن کباب، برگر، چپس، فرینچ فرائز اور کوکا کولا کی دعوتوں پہ تو نہیں ختم ہوگی جو بیرون ملک اڑائی جائیں گی اور اس کے بعد تاریخ ایک مرتبہ پھر ہمیں دیکھ کر کے ہنسے گی؟ آپ کچھ فرمائیں گے؟ جی میں یہی عرض کرنے لگا ہوں آپ کے سامنے. آپ نے ایسا کیا وضاحت سے بات کر دی کہ وہ اس وقت تو نواز شریف صاحب کے متعلق جو زور لگایا جا رہا تھا کہ یہ بیماری ایسی ہے کہ لا علاج ہے، پاکستان میں اس کا کچھ کیا نہیں جا سکتا، اس کو فوراً باہر جانا پڑے گا، اور نہ گئے تو پتہ نہیں اگلا سانس آئے گا یا نہیں آئے گا. یہ آپ کو معلوم ہے اس ساری کیفیت کا جو اس وقت پیدا کی گئی تھی. اور اس کے پیش نظر عمران خان نے باقاعدہ اپنی کیبنٹ کی میٹنگ کے اندر اس کی اپروول دی اور تمام اس کو ایگری کروایا کہ ہاں جی ان کو بھیج دیا جائے، کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ بیماری ان کی بڑی خطرناک ہے. یہاں پر تو عمران خان نے تو ابھی تک بھی کہیں کبھی نہیں یہ کہا، نہ اب وہ اس بات پہ بھی ہے. لیکن سر فیصل واڈا بیٹھ کر کے باقاعدہ اعتراف کر چکے کہ یہ رپورٹ فیک تھی، تو کیا عمران خان کو نہیں معلوم تھا کہ ایک فیک رپورٹ ان کا منسٹر اکیلے تو نہیں بنوا رہا ہوگا، کوئی نہ کوئی اور بھی تو شامل ہوگا؟ جی یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ فیصل واڈا نے تو باقاعدہ ٹی وی کو یہ کہا کہ وہ رپورٹ اس نے کہا کہ میرے پاس تیار ہوئی ہے، ہمارے پاس تیار ہوئی ہے. تو فیصل واڈا اکیلے نہیں تھے، اس کا مطلب ہے اور کوئی حکومتی اہم شخصیت بھی یقیناً ہوگی. یقیناً ہوں گی، نہیں حکومت کے نہیں ہوں گی، وہ اس نے تو صاف ہی کہا گیا ہے کہ ادھر سے اسٹیبلشمنٹ کے کوئی لوگ. اچھا اکیلے فیصل واڈا عمران خان کی ناک کے نیچے وہ ان کو جو ہے وہ جھانسا دے کر کے، اور اکیلے فیصل واڈا نے مل کر کے کسی کے ساتھ اور یہ کام کر لیا، اور وہ جس کے ہاتھ میں 24 کروڑ عوام کی تقدیر تھی وہ بے خبر رہا. آپ یہ کہہ رہے ہیں